ہمارے ہاں ایک ایسی بات جس پر ہمارے اہل علم نے توجہ بہت کم کی ہے، وہ یہ ہے کہ عموماً ہم لوگ اسلامی ریاست قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان چلے جاتے ہیں تو بعض اوقات جن کا تعلق مختلف جماعتوں اور تنظیموں سے ہوتا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہاں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ جائے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی ریاست تو قائم نہیں ہو پاتی، لیکن اسلامی معاشرت ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ جب آپ اسلامک لاء کے 8 میجر چیپٹرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں فقہ العبادات، فقہ المعاملات، فقہ التعامل الاجتماعی اور فقہ الاسرہ، یہ 4 چیزیں ہیں: عبادات، معاملات، خاندان اور معاشرت۔ ان 4 چیزوں کے لیے براہ راست ریاست کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اگرچہ دنیا کے کسی غیر مسلم ملک میں ہی آباد کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ ان 4 چیزوں پر عمل کرنا چاہیں تو اسلام کے ان 4 بڑے ابواب پر، جو تقریباً کم و بیش آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے بہت خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور بیرون ممالک میں رہنے والی جتنی مسلم کمیونٹیز ہیں، جب ان سے بات ہوتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر نے مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں سے زیادہ اپنی معاشرت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، اور یہ بہت مستحسن بات ہے۔ جہاں تک دیگر 4 بڑے ابواب کا تعلق ہے، جس میں قضاء اور فقہ القضاء اور فقہ الجنایات یا فقہ الدولی، جس کو انٹرنیشنل لاء کہا جاتا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جن کے لیے ریاست کی براہ راست ضرورت ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ مسلمان جو دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہیں، چاہے وہ دارالحرب یا دارالکفر ہی کیوں نہ ہو، ایک اسلامی ریاست کیوں نہ ہو، وہاں آپ اسلامی معاشرت کی حفاظت کی کوشش کریں، اور ان 4 جو بڑے ابواب میں نے اسلامک لاء کے آپ کے سامنے بیان کیے ان کو پیش نظر ضرور رکھا جائے۔ امریکہ میں بالخصوص 9/11 کے بعد اور پوسٹ کولونیلزم کے دور میں کہا جاتا ہے کہ اب 9/11 دنیا کی ایک ایسی نظریاتی تقسیم ہے جیسے ہمارے ہاں بیفور کرائسٹ کی تقسیم کی جاتی ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر نظریات کی ایک تبدیلی دنیا کو دیکھنے میں آئی ہے۔ تو چاہے وہ سیکولرائزیشن کا دور ہو یا ڈی سیکولرائزیشن کا دور ہو، وہ ماڈرنزم کا دور ہو یا پوسٹ ماڈرنزم کا دور جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، جہاں انسان کو مرکز کائنات بناتے ہوئے پوری زندگی کے تمام نظام زندگی کی ایک الگ تشریح، تعبیر اور توضیح کی جاتی ہے، جس میں خدا کے وجود کا انکار کرتے ہوئے انسان کی نعوذ باللہ الوہیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور اسی کو مرکز کائنات قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ معاشرت کو سمجھتے ہوئے بہتر انداز سے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے انداز کو اختیار کر سکیں۔ قرآنک فاؤنڈیشنز اینڈ اسٹرکچر آف مسلم سوسائٹی کے عنوان سے ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم الشان تحقیق دنیا کے سامنے پیش کی، اور اس کا مطمع نظر یہی تھا کہ اگر غیر مسلم ریاستوں میں بھی ہم قرآن کے بنیادی اصولوں کے پیش نظر ایک اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کس انداز سے اسلامی معاشرے کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ پریچنگ آف اسلام کی بات ہوئی تو یقیناً جب آپ دعوت و تبلیغ، ابلاغ، مجادلہ، مناظرہ یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کریں گے تو یہ ساری ذمہ داری بطور فرض اور کبھی بطور فرض کفایہ ان اہل علم کے کندھوں پر آتی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم عطا فرمایا ہے اور یہ شعور عطا فرمایا ہے۔ اب یہ مسئلہ صرف مغربی معاشروں کا ہی نہیں رہا جہاں کیپٹلزم کی بنیاد پر پوری زندگی کی ایک معاشی تعبیر اس طور پر کی جاتی ہے کہ صرف ایکومولیشن آف ویلتھ کے تناظر میں زندگی کے ہر گوشے کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ بتدریج اب سائنٹیفک، انڈسٹریل، ٹیکنالوجیکل ریولوشن کی وجہ سے یہ سیلاب اب مسلم ممالک میں بھی بتدریج بہت تیزی کے ساتھ اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آئیڈیالوجیکل سبورژن کے تناظر میں جو پرابلمز اس وقت مسلم دنیا کو بھی فیس کرنا پڑ رہی ہے، تو یقینی طور پر
اس محاذ کے لیے ان افراد کار کی ضرورت ہے کہ جو ایک اسپریچول ری آرممنٹ کے ساتھ، اسپریچول اسٹرینتھ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو دور جدید کے علوم سے بھی آراستہ کرتے ہوئے جدید چیلنجز اور معاشرے کے مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام کی دعوت کو کس طرح افیکٹو انداز سے، ایک مؤثر انداز سے پیش کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کی زبانی ان تمام باتوں کو ہم نے سنا ہے۔ گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ہم وار آف آئیڈیاز اور کلیش آف سویلائزیشن کے عہد میں ہیں، اور ایسا دور ہے جہاں اس دور جدید کو معاہدوں کا دور کہا جاتا ہے۔ اب پوری دنیا معاہدوں کے دور میں زندہ ہے۔ آپ جنیوا کنونشنز کی بات کریں، انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی بات کی جائے، یا ہمارے ہاں ہیومن رائٹس ڈیکلیریشن کی بات کی جائے، جس کی بنیاد پر تقریباً کم و بیش دنیا کی تمام بڑی NGOs اس وقت کام کر رہی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا اس وقت معاہدوں کے اندر جکڑی ہوئی، اور آپ معاہدوں کی بنیاد پر اس وقت مختلف اقوام یا ممالک کے درمیان آپ رابطوں اور ضابطوں کو پروان چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو اس میں دو بڑے سوالات ہیں جو لوگوں کے سامنے پیش نظر ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کے وہ پرابلمز ہیں جن کو آپ اپنے امیجیٹ پرابلمز کہتے ہیں، کہ فوری طور پر آپ کو کسی ایسے مسئلے کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں آپ کی خوراک ہے، آپ کے لباس کے مسائل ہیں، آپ کو رہنے کے لیے ایک چھت چاہیے، یہ آپ کے امیجیٹ پرابلمز ہیں جن کو فوری طور پر ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ لیکن کچھ ایشوز وہ ہیں جن کا تعلق الٹیمیٹ پرابلمز کے ساتھ ہیں، کہ میں کون ہوں، میرا اوریجن کیا ہے، میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے، اس کائنات کی ابتدا کیسے ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو وہ تمام سوالات جن کا تعلق میٹا فزکس کے ساتھ ہے، یا جن کو فلسفے میں جو آنٹولوجیکل گراؤنڈز پر جو کوشچنس کیے جاتے ہیں ان سے ان کا تعلق ہے، تو ہمارے اہل علم کے لیے شدید اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ خاص طور پر اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ دور جدید میں ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کیا سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں، اور کس انداز سے ان سوالات کو ایک ماڈرن میتھڈالوجی کی بنیاد پر ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ میلکم ایکس امریکہ کے ایک ایسے شخص جو پہلے بلیک ایکٹیویزم اور بلیکس کے رائٹس کے لیے کام کرتے رہے، اور اگر آپ کو اپنی انگریزی اچھی کرنی ہو تو آپ کو میلکم ایکس کو ضرور سننا چاہیے۔ وہ انگریزی کا ایک بہت بڑا کرسمیٹک اسپیکر ہے۔ تو میلکم ایکس پہلے علیجہ اور ان لوگوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ وہ رہے، اور یہ محمد علی کلے وغیرہ پورا یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو میلکم ایکس مسلمان ہو گئے، اور ان کا نام رکھا گیا الحاج ملک الشہباز میلکم ایکس۔ اس کی آٹو بایوگرافی آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو میلکم ایکس جب پہلی مرتبہ حج کے لیے پہنچے تو اس کے لیے تو یہ بہت حیران کن بات تھی کہ ایک گورا مسلمان ہونے کے بعد ایک سیاہ فام شخص کے ساتھ صف میں کھڑا ہوا ہے۔ ہوٹلز الگ الگ نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ بلیکس اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ، ہوٹلز کے باہر لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ ان کے پہلو میں ایک گورا انسان بھی بیٹھا ہوا ہے، ہوٹلز الگ نہیں ہیں، اور جب لوگ مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوئے تو صف بصف اینکل جو ریس، لینگویج، کلر کے فرق ہیں وہ مٹا دیے گئے۔ تو وہ جب امریکہ واپس آئے تو پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کے ریسزم کے مسائل کا حل یہ ہے کہ پورا امریکہ مسلمان ہو جائے۔ ابھی حال ہی میں جو فرگیوسن میں جو ایک شخص میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، جس سیاہ فام شخص کو ایک گھٹنا اوپر رکھ کر قتل کیا گیا، اور آئی کانٹ بریتھ پورے امریکہ میں، آپ ان کے اندر بھی یہ دیکھیں کہ پورے امریکہ میں کتنے بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے اور امیزون جو ہے وہ جلا دیا گیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ میلکم ایکس نے کتنا سنجیدہ مسئلہ ہوگا، انہوں نے آ کر کہا کہ امریکہ کے ریسزم کے مسائل کا حل یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اور بعد میں آپ جانتے ہیں کہ اس پیغام کا مطلب کیا ہے کہ بلیکس کی جو بڑی تعداد تھی، اگر میلکم ایکس اسلام کا بڑا مبلغ وہ بن چکا تھا تو یقیناً وہ اسلام کی طرف آتے۔ تو میلکم ایکس کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی آٹو بایوگرافی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح جب برطانوی صحافی
یوان رڈلے جو بعد میں مریم بنی، جب وہ پہلی مرتبہ حج کے لیے گئیں، انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پینک ہے، لوگ اپنے اپنے ہوٹلز میں ہیں، جلدی جلدی میں ادھر آنا اور ادھر جانا، لیکن جب سب لوگ حرم شریف میں پہنچے تو پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ سب لوگ ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے نتیجہ کیا نکالا؟ نتیجہ یہ نکالا کہ آج پوری مسلم دنیا میں جو کیوس ہے، پینک ہے، تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارا قبلہ درست نہیں ہے۔ تو جس دن ہمارا قبلہ درست ہو جائے گا تو یقیناً ہمارے مسائل کا حل ہم پیش کر سکیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر بہت شکر گزار ہوں جناب محترم ڈاکٹر شہباز چشتی دامت برکاتہم العالیہ کا، ڈائریکٹر ضیاء الکرم اسلامک سینٹر نیو یارک امریکہ، کہ آپ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے۔